بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرض علوم کورس کے اندر عقائد کے باب میں ہم بہار شریعت حصہ اول سے عقائد پیش کر رہے ہیں اور حشر کا بیان چل رہا ہے، اور حشر کے بیان کے اندر عقیدہ نمبر 1 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قیامت بے شک قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ قیامت کا قیام نص قطعی سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ حج کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، تو فرماتے ہیں قیامت بے شک قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، چونکہ وہ قرآن پاک کی نصوص قطعیہ کا انکار کر رہا ہے۔ عقیدہ نمبر 2، حشر صرف روح کا نہیں بلکہ روح اور جسم دونوں کا ہے۔ جو کہے کہ صرف روحیں اٹھیں گی جسم زندہ نہ ہوں گے وہ بھی کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 3، دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی اس روح کا حشر اسی جسم میں ہوگا، یہ نہیں کہ کوئی نیا جسم پیدا کر کے اس کے ساتھ روح متعلق کر دی جائے، جس طرح کے تناسخ کے عقیدے کا رد ہم پہلے کر آئے ہیں۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ روح اسی جسم کے اندر دوبارہ لوٹے گی۔ عقیدہ نمبر 4، جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے اور مختلف جانوروں کی غذا ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع فرما کر قیامت کے دن اٹھائے گا۔ قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن ننگے پاؤں ناختنہ شدہ اٹھیں گے۔ اس وقت بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے، پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے اور ختنہ نہیں ہوا ہوگا۔ جس طرح انسان پیدا ہوئے تھے اسی حالت میں وہاں پر اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، کہ جس طرح ہم نے پہلے پیدا کیا اسی طرح ہم اس کو اٹھائیں گے۔ وعدا علینا فرمایا یہ ہم پر وعدہ ہے، انا کنا فاعلین، بے شک ہم یہ کرنے والے ہیں۔ اور مسلم شریف کے اندر، بخاری شریف کے اندر اور مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، کہ انسانوں کا قیامت کے دن حشر ہوگا حفاۃ، ننگے پاؤں ہوں گے، عراۃ، ننگے بدن ہوں گے، غرلا، اور فرمایا ناختنہ شدہ ہوں گے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ اس وقت مرد اور عورتیں ننگی حالت میں ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کو دیکھیں کہ نہیں؟ یہ تو شرم والی بات ہے کہ اس وقت کیسے ایک دوسرے کو ننگی حالت میں دیکھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بھلا دیکھنے کی اس وقت کسی کے اندر ہمت ہوگی؟ یعنی ایک دوسرے کو وہ کیسے دیکھ پائیں گے کہ اس طرح درد و کرب کا اور مصیبت کا عالم ہے؟ تو فرمایا کہ سارے کے سارے اس وقت ننگے بدن ننگے پاؤں ہوں گے، کوئی پیدل کوئی سوار، ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے اور کسی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10 ہوں گے۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا، کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے، کسی کو آگ جمع کرے گی۔ یہ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا۔ زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارہ پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے، اس طرح زمین ہموار ہوگی۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی، مٹی کی نہیں ہوگی، تانبے کی زمین ہوگی، اور آفتاب 1 میل کے فاصلہ پر ہوگا۔ راوی حدیث نے فرمایا کہ معلوم نہیں کہ میل سے مراد سرما کی سلائی ہے یا میل مسافت، یعنی میل کے 2 معنی ہوتے ہیں، سرما کی سلائی کو بھی میل کہتے ہیں اور میل ایک مسافت کا بھی نام ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ اس میل سے کیا مراد ہے؟ دونوں ہو سکتے ہیں۔ اگر میل مسافت بھی ہو تو کیا بہت فاصلہ کہ اب 4000 برس کی راہ کے فاصلہ پر اور اس طرف آفتاب کی پیٹھ ہے، ابھی 4000 میل کے فاصلہ پر آفتاب ہے اور آفتاب کا چہرہ ہماری جانب نہیں ہے، سورج کا چہرہ ہماری جانب نہیں ہے، سورج کی ہماری جانب پیٹھ ہے ابھی، اور ہزاروں میل دور مسافت پر ہے۔ پھر بھی جب سر کے مقابل آ جاتا ہے، گھر سے
باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے. اس وقت کے 1 میل کے فاصلہ پر ہوگا اور اس کا منہ اس طرف ہوگا. آج تو ہے نا اس کی پشت ہماری جانب ہے. اس وقت سورج سوا نیزے پر ہوگا اور سورج کی پشت ہماری جانب نہیں, سورج کا چہرہ ہماری جانب ہوگا. تپش اور گرمی کا کیا پوچھنا. اور اب مٹی کی زمین ہے مگر گرمیوں کی دھوپ میں زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا. اس وقت جب تانبے کی ہوگی اور آفتاب کا اتنا قرب ہوگا, اس کی تپش کون بیان کر سکے. اللہ تعالیٰ عز و جل پناہ میں رکھے. بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا. اتنا پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین کے اندر وہ پسینہ جذب ہو جائے گا. پھر جب پسینہ زمین نہ پی سکے گی, وہ اوپر چڑھے گا کسی کے ٹخنوں تک, کسی کے گھٹنوں تک, کسی کی کمر تک, کسی کے سینہ تک, کسی کے گلے تک, اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام جکر جائے گا. جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا. اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں. زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی, بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی, دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے. ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا. جس نے چاندی سونے کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ پر داغ کریں گے. جس نے جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے اور وہ جانور اپنے سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے رونتے ہوئے اس پر گزریں گے. جب سب اس طرح گزر جائیں گے پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اس پر گزریں گے. اس طرح کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہوگا. وعلی ھذا القیاس. پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. بھائی بھائی سے بھاگے گا, ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے, بیوی بچے الگ جان چرائیں گے. ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار. کون کس کا مددگار ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا, اے آدم دوزخیوں کی جماعت الگ کر. عرض کریں گے کتنوں میں سے کتنے. ارشاد ہوگا کہ ہر 1000 سے 999. حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ دوزخیوں کی جماعت کو الگ کرو. وہ عرض کریں گے یا اللہ کتنوں میں سے کتنے الگ کرنے ہیں. حکم ہوگا کہ 999 دوزخیوں کی جماعت میں سے ہیں, ان کو الگ کر دو. ایک ہے جس کو جنت نصیب ہوگی. یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے, حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا. لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشہ میں ہیں, حالانکہ نشہ میں نہ ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے. غرض کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے. 1 ہو 2 ہو 100 ہو 1000 ہو تو کوئی بیان بھی کرے. 1000 مصائب اور وہ بھی ایسے شدید کہ الامان الامان. اور یہ سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے 2-4 دن 2-4 ماہ کی نہیں بلکہ قیامت کا دن کہ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا. قریب آدھے کے گزر چکا ہے اور ابھی تک اہل محشر اسی حالت میں ہے. اب آپس میں مشورہ کریں گے, کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈنا چاہیے, ہم کو ان مصیبتوں سے رہائی دلائے. ابھی تک تو یہ نہیں پتا چلتا کہ آخر کدھر کو جانا ہے. یہ بات مشورے سے قرار پائے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور جنت میں رہنے کو جگہ دی اور مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمایا. ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے, وہ ہم کو اس مصیبت سے نجات دلائیں گے. باہم مشورہ کے بعد افتاء و خیزاں گرتے اٹھتے کس کس مشکل سے ان کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے آدم آپ ابو البشر ہیں. اللہ تعالیٰ عز و جل نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور اپنی چنی ہوئی روح آپ میں ڈالی اور ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا اور جنت میں آپ کو رکھا. تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے, آپ کو صفی کیا. آپ دیکھتے نہیں ہم کس حالت میں ہیں, آپ ہماری شفاعت کیجئے, اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات دے. فرمائیں گے میرا یہ مرتبہ نہیں, مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے. آج رب تعالیٰ عز و جل نے ایسا غضب فرمایا, نہ پہلے کبھی ایسا غضب فرمایا نہ آئندہ فرمائے. تم کسی اور کے پاس جاؤ. لوگ عرض کریں گے آخر کس کے پاس ہم جائیں. فرمائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ پہلے رسول ہیں.
کہ زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے، لوگ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے، وہ ہمارا فیصلہ کر دے۔ یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں، مجھے اپنی پڑی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ خلت سے ممتاز فرمایا۔ لوگ یہاں حاضر ہوں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے میں اس قابل نہیں، مجھے اپنا اندیشہ ہے۔ مختصر یہ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجیں گے، وہاں بھی وہی جواب ملے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے میرے کرنے کا یہ کام نہیں، آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا کہ نہ کبھی ایسا فرمایا نہ فرمائے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے تم ان کے حضور حاضر ہو جن کے ہاتھ میں فتح رکھی ہے، جو آج بے خوف ہیں، وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں۔ تم محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، وہ خاتم النبیین ہے، وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے، انہی کے حضور حاضر ہو، وہ یہاں تشریف فرما ہیں۔ اب لوگ پھرتے پھراتے، ٹھوکریں کھاتے، روتے چلاتے، دہائی دیتے، حاضر برگاہ بے کس پناہ ہو کر عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ تعالیٰ کے نبی، حضور کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح باب رکھا ہے، آج حضور مطمئن ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے حضور ملاحظہ تو فرمائیں ہم کس مصیبت میں ہیں اور کس حال کو پہنچے، حضور بارگاہ خدا بندی میں ہماری شفاعت فرمائیں اور ہم کو اس آفت سے نجات دلوائیں۔ جواب میں ارشاد فرمائیں گے انا لہا، میں اس کام کے لیے ہوں، انا صاحبکم، میں ہی وہ ہوں جسے تم تمام جگہ ڈھونڈ آئے۔ یہ فرما کر بارگاہ عزت میں حاضر ہوں گے اور سجدہ کریں گے، ارشاد ہوگا یا محمد ارفع راسک وقل تسمع وسل تعطا واشفع تشفع، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور مانگو جو کچھ مانگو گے ملے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت مقبول ہوگی۔ اور دوسری روایت میں وقل تطاع، اے حبیب پیارے تم فرماؤ تمہاری اطاعت کی جائے گی۔ پھر تو شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ سے کم بھی ایمان ہوگا اس کے لیے بھی شفاعت فرما کر اسے جہنم سے نکالیں گے، یہاں تک کہ جو سچے دل سے مسلمان ہوا اگرچہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں اسے بھی دوزخ سے نکالیں گے۔ اب تمام انبیاء اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اولیاء کرام، شہداء، علماء، حفاظ، حجاج، بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی عنایت ہوا اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا۔ نابالغ بچے جو مر گئے اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ علماء کے پاس کچھ لوگ آ کر عرض کریں گے ہم نے آپ کو وضو کے لیے فلاں وقت میں پانی بھر کر دیا تھا، کوئی کہے گا کہ میں نے آپ کو استنجا کے لیے ڈھیلا دیا تھا، تو لہذا میری شفاعت کریے۔ علماء ان تک کی شفاعت فرمائیں گے۔ عقیدہ نمبر 5، حساب حق ہے، اعمال کا حساب ہونے والا ہے۔ عقیدہ نمبر 6، حساب کا منکر کافر ہے۔ کسی سے تو اس طرح حساب لیا جائے گا کہ خفیتاً اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کام کیا، عرض کرے گا اے رب، یہاں تک کہ تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا، اب یہ اپنے دل میں سمجھے گا اب گئے، فرمائے گا ہم نے دنیا میں تیرے عیب چھپائے اور اب بخشتے ہیں۔ کسی سے سختی کے ساتھ ایک ایک بات کی باز پرس ہوگی، جس سے یوں سوال ہوگا وہ ہلاک ہوا۔ کسی سے فرمائے گا اے فلاں، کیا میں نے تجھے عزت نہ دی، تجھے سردار نہ بنایا اور تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ وغیرہ کو مسخر نہ کیا، اور ان کے علاوہ اور نعمتیں یاد دلائے گا، عرض کرے گا ہاں تو نے سب کچھ دیا، پھر فرمائے گا تو کیا تیرا خیال تھا کہ مجھ سے ملنا ہے، عرض کرے گا کہ نہیں، فرمائے گا تو جیسے تو نے ہمیں یاد نہ کیا ہم بھی تجھے عذاب میں چھوڑتے ہیں۔ بعض کافر ایسے بھی ہوں گے کہ جب نعمتیں یاد دلا کر فرمائے گا کہ تو نے یہ کیا، عرض کرے گا تجھ پر اور تیری کتاب پر اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا، نماز پڑھی، روزے رکھے، صدقہ دیا،
اور ان کے علاوہ جہاں تک ہو سکے گا نیک کاموں کا ذکر کر جائے گا، یعنی جھوٹ کے طور پر کہے گا کہ میں نے تو ایمان بھی لایا تھا، میں نے فلاں نیک کام کیا تھا، فلاں نیک کام بھی کیا تھا، تو ارشاد ہوگا تو اچھا تو ٹھہر جا، تجھ پر گواہ پیش کیے جائیں گے۔ یہ اپنے جی میں سوچے گا مجھ پر کون گواہی دے گا، اس وقت اس کے منہ پر مہر کر دی جائے گی اور عذاب کو حکم ہوگا بول چلو۔ اس وقت اس کی ران اور ہاتھ پاؤں گوشت پوست ہڈیاں سب گواہی دیں گے، یہ تو ایسا تھا، یہ تو ایسا تھا، وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے 70,000 بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، یعنی وہ افراد بیان کر رہے ہیں کہ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ فرمایا 70,000 حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور ان کے طفیل میں ہر ایک کے ساتھ 70,000 کو بغیر حساب و کتاب کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل کرے گا، اور ان کے طفیل میں 70,000 ہر ایک کے ساتھ ہوگا، اور رب تعالیٰ عز و جل ان کے ساتھ 3 جماعتیں اور بھی دے گا جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گی۔ معلوم نہیں کہ ہر جماعت میں کتنے ہوں گے، اس کا شمار وہی جانے۔ فرمایا تہجد پڑھنے والے بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ اس امت میں وہ شخص بھی ہوگا جس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، اور ہر دفتر اتنا ہوگا کہ جہاں تک نگاہ پہنچے وہ سب کھولے جائیں گے۔ رب تعالیٰ عز و جل فرمائے گا ان میں سے کسی امر کا تجھے انکار تو نہیں ہے، میرے فرشتوں کرامن کاتبین نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ عرض کرے گا نہیں اے رب۔ پھر فرمائے گا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ عرض کرے گا نہیں اے رب۔ فرمائے گا ہاں تیری ایک نیکی ہمارے حضور میں ہے اور تجھ پر آج ظلم نہ ہوگا۔ اس وقت ایک پرچہ جس پر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ ہوگا نکالا جائے گا، اور حکم ہوگا جا تلوا۔ عرض کرے گا اے رب یہ پرچہ ان دفتروں کے سامنے کیا ہے؟ فرمائے گا تجھ پر ظلم نہ ہوگا۔ پھر ایک پلے پر یہ سب دفتر رکھے جائیں گے، اور ایک میں وہ پرچہ ان دفتروں سے بھاری ہو جائے گا۔ بالجملہ اس کی رحمت کے کوئی انتہا نہیں، جس پر رحم فرمائے تو تھوڑی چیز بھی بہت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو بخشنا چاہے گا اس کے لیے اس طرح کے اسباب مہیا فرما دے گا۔ عقیدہ نمبر 7، قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، نیکوں کے دائیں ہاتھ میں اور بدوں کے بائیں ہاتھ میں۔ کافر کا سینہ توڑ کر اس کا بایاں ہاتھ اس سے پس پشت نکال کر پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اور آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ عقیدہ نمبر 8، حوض کوثر کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مرحمت ہوا حق ہے، یعنی حوض کوثر کو بھی برحق ماننا ہے۔ اس حوض کی مسافت 1 مہینہ کی راہ ہے، اس کے کنارے پر موتی کے قبے ہیں، چاروں گوشے برابر یعنی زاویہ قائمہ ہیں، کوئی اوپر نیچے نہیں ہے۔ اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشکی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ پاکیزہ، اور اس پر برتن ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ۔ جو اس کا پانی پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا، جس طرح کہ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے من شرب منہ لم یظمأ بعدہ، کہ فرمایا جو اس سے پیے گا اس کو بعد میں پیاس نہیں لگے گی۔ اس میں جنت سے 2 پرنالے ہر وقت گرتے ہیں، ایک سونے کا دوسرا چاندی کا۔ عقیدہ نمبر 9، میزان حق ہے، اس پر لوگوں کے اعمال نیک و بد تولے جائیں گے، یعنی میزان ترازو یہ بھی برحق ہے، اس کو برحق ماننا ہے۔ نیکی کا پلہ بھاری ہونے کے یہ معنی ہے کہ اوپر اٹھے گا، دنیا کا سا معاملہ نہیں کہ جو بھاری ہوتا ہے نیچے کو جھکتا ہے۔ میزان حق ہے، وہاں پر ترازو ہوگا، لیکن وہ ترازو دنیا کے ترازو کی طرح نہیں ہے۔ یہاں پر جو بھاری ہوتا ہے وہ نیچے جھکتا ہے، اور جو ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر اٹھتا ہے، لیکن وہاں پر جو بھاری ہوگا وہ اوپر اٹھے گا اور جو ہلکا ہوگا وہ نیچے جھکے گا۔ عقیدہ نمبر 10، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی عز و جل نے مقام محمود عطا فرمایا ہے کہ تمام اولین و آخرین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمد و ستائش کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا،
عقیدہ نمبر 11، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا جس کو لواء الحمد کہتے ہیں۔ تمام مومنین حضرت آدم علیہ السلام سے آخر تک سب اسی کے نیچے ہوں گے۔ عقیدہ نمبر 12، صراط حق ہے، پل صراط حق ہے۔ یہ ایک پل ہے کہ پشت جہنم پر نصب کیا جائے گا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، جس طرح کہ مسند امام احمد بن حنبل، بخاری، مسلم کے اندر ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں وَلِجَهَنَّمَ جِسْرٌ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ، جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزر فرمائیں گے، پھر اور انبیاء و مرسلین، پھر یہ امت، پھر اور امتیں گزریں گی۔ حسب اختلاف اعمال پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے۔ بعض تو ایسے تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کوندہ کہ ابھی چمکا اور ابھی غائب ہو گیا، جس طرح چمک ہوتی ہے۔ بعض تیز ہوا کی طرح، کوئی ایسے جیسے پرندہ اڑتا ہے، اور بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض شخص سرین پر گھسیٹتے ہوئے اور کوئی چونٹی کی چال جائے گا۔ اور پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے، آنکڑا ایک ہتھیار ہوتا ہے، کنڈا سا ہوتا ہے، جس طرح نا کوئی تالاب کے اندر، کنویں کے اندر کوئی چیز گر جاتی ہے تو اس کو نکالنے کے لیے کڑا سا بنایا جاتا ہے، اس طرح آنکڑا پہلے زمانوں میں عام طور پر چلتا تھا۔ اس طرح کے آنکڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ عز و جل ہی جانے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے، لٹکتے ہوں گے۔ جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے، مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے اور بعض کو جہنم میں گرا دیں گے، اور یہ ہلاک ہوا، یعنی جس کو جہنم کے اندر گرا دیں گے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ تمام اہل معاشر تو پل پر سے گزرنے میں مشغول ہیں، مگر وہ بے گناہ گناہگاروں کا شفیع پل کے کنارے کھڑا ہو کر با کمال گریہ وزاری اپنی امت آسی کی نجات کی فکر میں ہے، اپنے رب سے دعا فرما رہے ہیں، رب سلم سلم، الہی ان گناہگاروں کو بچا لے بچا لے۔ اور ایک اسی جگہ کیا، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن تمام مواطن میں، تمام جگہوں پہ دورہ فرمائیں گے۔ کبھی میدان پر تشریف لے جائیں گے، وہاں جس کے حسنات میں کمی دیکھیں گے اس کی شفاعت فرما کر نجات دلوائیں گے، اور فوراً ہی دیکھو تو حوض کوثر پر جلوہ فرما ہے، پیاسوں کو سیراب فرما رہے ہیں، اور وہاں سے پل پر رونق افروز ہوئے اور گرتوں کو بچایا۔ غرض ہر جگہ انہی کی دہائی، ہر شخص انہی کو پکارتا، انہی سے فریاد کرتا ہے، اور ان کے سوا کس کو پکارے کہ ہر ایک کو تو اپنی فکر ہے، دوسروں کو کیا پوچھے۔ صرف ایک یہی ہیں جنہیں اپنی کچھ فکر نہیں، اور تمام عالم کا بار ان کے ذمہ ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ یہ قیامت کا دن حقیقتاً قیامت کا دن ہے جو 50,000 برس کا دن ہوگا، جس کے مصائب بے شمار ہوں گے۔ مولا عز و جل کے جو خاص بندے ہیں ان کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا کہ اس میں اتنا وقت صرف ہوا جتنا ایک وقت نماز فرض میں صرف ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم، یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو پلک چپکنے میں سارا دن طے ہو جائے گا۔ اتنا بڑا دن کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی یومن کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے سلسلہ میں وہ اتنا مختصر ہو جائے گا کہ آنکھ چپکنے کی دیر میں طے ہو جائے گا۔ جس طرح کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ۔ یہ نہیں ہے کہ یہ نصوص آپس میں ٹکرا رہی ہیں کہ وہاں پر تو فرمایا 50,000 برس کا ایک دن ہے اور یہاں پر فرمایا کہ آنکھ چپکنے کی دیر میں طے ہو جائے گا۔ یہ مبتلا کے اعتبار سے کسی کو 50,000 برس کا معلوم ہوگا اور کسی کے لیے آنکھ چپکنے کی دیر میں وہ ختم ہو جائے گا۔ سب سے اعظم و اعلیٰ جو مسلمانوں کو اس روز نعمت ملے گی وہ اللہ تعالیٰ عز و جل کا دیدار ہے، کہ اس نعمت کے برابر کوئی نعمت نہیں ہے۔ جیسے ایک بار دیدار میسر ہوگا ہمیشہ ہمیشہ اس کے ذوق میں مستغرق رہے گا، کبھی نہ بھولے گا، اور سب سے پہلے دیدار الہی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہوگا۔ یہاں تک تو حشر کے احوال و احوال یہ ہول سے ہے، ہول کہتے ہیں وحشت اور خوف کو، اور احوال یہ حالت سے ہے،
یعنی جتنے بھی یہاں پر خوف کی وحشت کی باتیں بیان ہوئی ہیں اور جتنے بھی حالات کا ذکر ہوا ہے کہتے ہیں مختصر بیان کیے گئے. ان تمام مرحلوں کے بعد اب اسے ہمیشگی کے گھر میں جانا ہے. یعنی ہر کسی کو ہمیشگی کے گھر جانا ہے. کسی کو آرام کا گھر ملے گا جس کی آسائش کی کوئی انتہا نہیں، اس کو جنت کہتے ہیں. یا تکلیف کے گھر میں جانا ہے جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں، اسے جہنم کہتے ہیں. عقیدہ نمبر 13، جنت و دوزخ حق ہیں، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے. کیونکہ جنت اور دوزخ کو ماننا یہ ضروریات دین سے ہے، لہذا جنت اور دوزخ کا انکار کرنے والا کافر اور مرتد ہے. عقیدہ نمبر 14، جنت و دوزخ کو بنے ہوئے ہزارہ سال ہو گئے، وہ اب موجود ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرما دی ہے. یہ نہیں کہ اس وقت تک مخلوق نہیں ہوئی، قیامت کے دن پیدا ہوں گی، ایسے نہیں ہے، بلکہ جنت اور دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی ہے. جنت کے سلسلہ میں فرمایا اعدت للمتقین، اور دوزخ کے لیے فرمایا اعدت للکافرین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ہم نے تیار کر دی ہے. عقیدہ نمبر 15، قیامت و بعث یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، حشر، حساب، ثواب، عذاب، جنت، دوزخ، سب کے وہی معنی ہے جو مسلمانوں میں مشہور ہے. جو شخص ان چیزوں کو تو حق ہے مگر ان کے نئے معنی گڑے، مثلا ثواب کے معنی اپنے حسنات کو دیکھ کر خوش ہونا، اور عذاب کے معنی اپنے برے اعمال کو دیکھ کر غمگین ہونا، یا اس طرح کے معنی گڑتا ہے، یا یہ کہتا ہے حشر فقط روحوں کا ہوگا، وہ حقیقتاً ان چیزوں کا منکر اور ایسا شخص کافر ہے. یعنی جنت، دوزخ، ان سب چیزوں کو برحق ماننا ہے، ان کو دل و جان سے تسلیم کرنا ہے، اور ان کا معنی وہی ماننا ہے جو عام طور پر مشہور ہے. جنت کے سلسلہ میں، دوزخ کے سلسلہ میں عام طور پر جو مشہور ہے وہی عقیدہ نظریہ رکھنا ہے. اگر اس کے اندر تعویل گھڑے گا کہ جس طرح کہ سر سید احمد خان کہتا ہے کہ ثواب کا معنی اپنے حسنات کو دیکھ کر خوش ہونا، یہی ثواب ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بعد میں انعام دے گا اور کچھ آزائش ملے گی جنت میں، ایسا نہیں ہے. فقط نیکی کرنے کے بعد، اچھائی کرنے کے بعد جو خوشی محسوس ہوتی ہے یہی ثواب ہے، اور برائی کرنے کے بعد جو غمگین ہوتا ہے بندہ اور جو تنگی محسوس ہوتی ہے یہی عذاب ہے. اس کے بعد کوئی عذاب نہیں ہوگا کہ وہاں پر سانپ ہو، بچھی ہو، قبر میں ہو، حشر میں ہو، یہ کوئی عذاب آگے نہیں ہے. اس طرح تعویل کرنے والا کافر اور مرتد ہے. اس کے بعد جنت اور دوزخ کی مختصر کیفیت بیان کریں گے. جنت کا بیان انشاءاللہ الرحمن کل کے سبق کے اندر ہم بیان کریں گے.